الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک یا حبیب اللہ۔ میرے محترم ناظرین، سامعین کرام، ARYQ کی طرف سے سرکار دو عالم پیغمبر اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی جلوہ گری کے اس مقدس مہینے میں قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سرنامہ گفتار یہ آیت ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یہاں حضرت غزالی دوراں سیدی علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ فرمایا کہ عالمین کے لیے رحم فرمانے والا، راحم، تمام عالمین کے لیے رحمت بھی ہیں اور رحم فرمانے والے بھی ہیں۔ قرآن کریم کو بنظر غائر پڑھا جائے، محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو آپ اندازہ کریں گے کہ اللہ کریم نے کئی مقامات پر جو الفاظ اپنے بارے میں ارشاد فرمائے وہی اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے بارے میں بھی ارشاد فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، تمام عالمین کا پالنے والا ہے، مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اور اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے بارے میں، صاحب قرآن کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ میرا محبوب رحمت للعالمین ہے، میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اور فرمایا اپنے بارے میں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اپنے حبیب کے بارے میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ رؤوف الرحیم، اس کا محبوب رؤوف الرحیم۔ اور اللہ کی ذات کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور محبوب کے بارے میں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ دیکھیے تو صحیح، اللہ نے کسی چیز کو عظیم نہیں فرمایا۔ اس کے سامنے اس کی ساری مخلوقات، خواہ وہ جن ہوں خواہ انسان، اس کی مخلوق ہے، وہ کس کو عظیم فرمائے؟ ہم نے پوری کائنات کو عظیم سمجھا تو ارشاد ہوا کل، فرما دیجئے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا سامان قلیل ہے، تھوڑا ہے، یہ دنیا، یہ اور اس کا سارا سامان، دنیا و ما فیہا، یہ بر اعظم، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ کواکب و نجوم، یہ اشجار و اسمار، یہ لال و گہر، یہ شمس و قمر، یہ جان و جگر، پوری کائنات، ملائکہ، انسان، جنات، دنیا اور دنیا کا سارا سامان قلیل ہے۔ ہم پوچھتے ہیں بار الہ، تو پوری دنیا کو قلیل فرماتا ہے، کسی چیز کو عظیم فرمایا تو فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، میرا محبوب
خلق کے بلند مرتبے پر فائز ہے۔ حبیب لبیب علیہ السلام خلق عظیم کے مالک ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے جس دنیا کو اللہ قلیل فرماتا ہے اس کے بارے میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے۔ جس کو اللہ قلیل فرمائے اسے تو کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور جس کے خلق کو عظیم فرما دے، جس ذات بابرکات کی عظمت و رفعتوں کا اللہ خود اعلان فرمائے، جس کے بارے میں فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ بھی کافی تھا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کیا معنی؟ کہ اللہ وہ غنی ہے، تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے، لیکن اے محبوب میں جو کام بھی کرتا ہوں تیری رضا تیری خوشنودی کے لیے کرتا ہوں، پوری کائنات میری رضا کی طلبگار ہے، اور میں رب الارباب ہو کر تجھ محبوب کی مرضی کا طلبگار ہوں۔ کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد، ساری کائنات میری خوشنودی چاہتی ہے اور میں تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ اسی مفہوم کو مجدد دین و ملت، پاسبان تقدیس رسالت، حجت الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یوں ادا کرتے ہیں: خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اسی نعت کے ایک شعر ایمان افروز ہے، میں چاہتا ہوں وہ ضرور سنا دوں: خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں رب کائنات فرما رہا ہے ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اللہ کے بارے میں قرآن نے کہا فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم، اور محبوب کے بارے میں قرآن نے کہا إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ اللہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، اور حبیب کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ۔ اسی لیے آلت فرماتے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا۔ اللہ کریم قرآن کریم کے اسلوب میں اپنے محبوب کا تذکرہ کس خوبصورت انداز میں فرماتا ہے۔ اب دیکھیے اے حبیب ہم نے آپ کو، یہ صرف تیری ذات ہے، تنہا اس پوری کائنات میں ازل سے ابد تک تو ہے کہ جس کو میں نے اپنی صفت رحمت کا مظہر بنا کے بھیجا ہے۔ کوئی عالم کا کوئی ذرہ میری ربوبیت سے باہر نہیں، اور کوئی ذرہ کائنات تیری رحمت سے باہر نہیں۔ جس کا میں رب ہوں اس کے لیے تو رسول بھی ہے اور اس کے لیے رحمت بھی ہے۔ دیکھیں قاعدہ ہے کہ جو محتاج ہو وہ بعد میں ہوتا ہے، اور جس کی احتیاج ہو وہ پہلے تشریف لاتا ہے۔ یہ ایک قاعدے کی بات ہے۔ سرکار رحمت ہیں، ہم تمام آپ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ آقا تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، عالم تحت، عالم فوق، عالم جواہر، عالم آراز، تمام کائنات ازل سے ابد تک کے لیے آپ رحمت ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ جو رحمت ہو وہ پہلے ہوگا، اور جو اس کے محتاج ہیں وہ بعد میں ہوں گے۔ دیکھیں تو صحیح، آقا فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے ہر شے سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ آقا کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا، ظہور بعد میں ہوا۔ فرمایا انا اول المسلمین، میں پہلا مسلم ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں سر اطاعت و انقیاد خم کرنے والا پہلا ہوں، میں سب سے پہلی مخلوق میں ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے، ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، انسان مخلوق ہیں،
जिन्नात मखलूक हैं, फरिश्ते मखलूक हैं, मौत मखलूक है, हयात मखलूक है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता। वो जिसने मौत को खल्क किया, जिसने हयात को खल्क किया। तो मौत भी मखलूक है और हयात भी मखलूक है। और आका फरमाती हैं मैं पहली मखलूक हूँ, मैं खल्क अव्वल हूँ। तो मानना पड़ेगा मौत बाद में, आका पहले, हयात बाद में, सरकार पहले, फरिश्ते बाद में, इंसान बाद में, आलम इंसानियत बाद में, तमाम नबी और रसूल बाद में, आका सबसे पहले। सबसे पहली खिलकत नूर मोहम्मदी की है, जो रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को आका की जलवागरी हुई, वो आपकी विलादत है। और 40 साल के बाद जो नबूवत का ऐलान फरमाया है वो आपकी बेसत है। ये इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अगली गुफ्तगू में आपको बताएंगे कि विलादत, खिलकत, विलादत और बेसत क्या है। ये देख लीजिए, पहले आका हैं और कायनात बाद में है। तो जिसकी ज़रूरत हो वो पहले होता है। आका सबसे पहले तशरीफ़ लाए और पूरी कायनात आपके सामने बनी है। पूरी कायनात, आका फरमाते हैं या जाबिरो इन्नल्लाह ताला खालक कबलल अशियाए नूरा नबीय्यक मिन नूरिही। ए जाबिर, अल्लाह ने हर शय से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से खल्क फरमाया है। तो नूर नबूवत पहले पैदा हुआ और यही नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में था कि फरिश्तों ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। मैं तो कहता हूँ यही वो नूर मोहम्मदी था जिसने अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम को मसजूद मलाइका बनाया। यही नूर था जो पेशानी खलील में चमका तो नारे नमरूद को गुलजार कर दिया। यही वो नूर था जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के माथे में चमका तो उन पर तेज छुरी को बेकार कर दिया। यही नूर था जो जनाब अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आया, फिर सैयदना हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु वालिद माजिद रसूल करीम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमका। यही नूर सैयदा ताहिरा तय्यबा मखदूम आलम मलिका कायनात सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के सुल्ब अक़दस में जलवागर हुआ। और फिर रबीउल अव्वल की 12वीं को इसी नूर ने तमाम कायनात को मुनव्वर कर दिया, रोशन कर दिया। तो ये नूर पहले था, ज़ुहूर बाद में हुआ, रहमत पहले है। चूँकि हम आपके मोहताज हैं, हम बाद में आए, आप मोहताजुन इलैह हैं। आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं चूँकि ज़ात शबूत मोहताजुन इलैह जी सबब फरमूद हक सल्लू अलैह। चूँकि आपकी ज़ात, तमाम कायनात आपकी मोहताज है और आप मोहताज इलैह हैं, इसीलिए आप पर दुरूद व सलाम पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो देखिए, आका अल्लाह की सिफत रहमत का मजहर बन कर आए, बल्कि ज़ात खुदावंदी के हुस्न व जमाल का नमूना बनकर तशरीफ़ लाए, उसकी सिफत रुबूबियत का मजहर कामिल बनकर तशरीफ़ लाए। ये ईमान होना चाहिए कि नबी पाक की ज़ात इस कायनात में रब्बुल अरबाब की रुबूबियत पर सबसे बड़ी दलील है, रोशन दलील है। तमाम दलीलें खामोश दलीलें हैं और आका दलील नातिक हैं। बुरहान उस दलील को कहते हैं जो मुहकम हो, जो कवी हो, जो मुस्तहकम हो, जिसका रद्द, जिसका तोड़, जिसका इनकार न हो सके। आका वो दलील बनकर तशरीफ़ लाए, रहमत बनकर तशरीफ़ लाए, नूर बनकर तशरीफ़ लाए, बुरहान बनकर तशरीफ़ लाए। और कुरान ने किस किस उन्वान से अपने अल्लाह के महबूब का तज़किरा फरमाया है, आप ये देखिए। कुरान को चलता फिरता देखना हो तो सरकार को देखें। कुरान की तफसीर है सरकार का चेहरा, कुरान में सरकार का चेहरा नज़र आया। अल्लाह करीम
हमें अपने महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कामिला अता फ़रमाए और आप सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए और हमारे ARY QTV को और इसके कारपर्दाज़ान को, इसके मुंतज़मीन को इन नेकियों का बेहतर से बेहतर सिला अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।